میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے والدین مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 13 سال ہو چکی تھی۔ میرا رنگ تھوڑا سانولا تھا، اس وجہ سے سب لوگ مجھے پیار سے کالو کہہ کر پکارتے تھے۔ میرے ماں باپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے تھے، شاید انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ میں ان کے گھر میں رہوں۔ اب تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے قسمت خراب ہونے کے لیے صرف عورت کا رنگ ہی کافی ہوتا ہے۔ کالا رنگ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی میری عزت نہیں کرتا تھا۔ اب تو خاندان والوں نے بھی مجھے طعنے دینا شروع کر دیے تھے۔ میری ماں مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ بھلا تجھ سے کون شادی کرے گا، تیرا تو رنگ ہی کالا ہے اور تیری شکل تو ایسے ہے جیسے کوئی لڑکا ہو۔ یہاں تک کہ میری ماں نے مجھے ایک دن یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم مجھے بہت زیادہ بری لگتی ہو، تمہارا تو وزن بھی بہت زیادہ ہے۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر اکثر میری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ میں نے کبھی اپنے ماں باپ کا پیار نہیں دیکھا تھا، ہر وقت غصہ اور ناراضگی ہی دیکھی تھی۔ میں اپنے گھر کے سارے کام کاج کیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی میری ماں کا منہ سیدھا نہیں ہوتا تھا۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ میں اکثر روتے ہوئے اللہ سے پوچھتی تھی کہ اللہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ خاندان والوں کی باتیں سن کر اب تو میرے کان پک چکے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں خود کو ہی مار ڈالوں۔ میں اپنے گھر میں کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ ابھی میری عمر تقریباً 16 سال ہی ہوئی تھی کہ میرے گھر رشتے آنے لگے۔ میرے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی حیرت ہونے لگی، جو ہر وقت مجھے یہ طعنے دیا کرتی تھی کہ تجھ سے شادی کون کرے گا۔ ہمارے گھر جو کوئی بھی میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آتا، میری ماں اسے ٹال دیتی اور کہتی کہ ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں ہوئی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میری ماں کیا چاہتی ہے، وہ میری شادی کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں۔ مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک روز میں اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ میری سہیلی بھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ تم کوئی لڑکی ہو، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے تم ایک لڑکا ہو۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ اب تم بھی مجھ پر مذاق کرو گی؟ میری سہیلی کہنے لگی میں مذاق نہیں کر رہی، بلکہ تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں۔ تمہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے تم لڑکی نہیں ہو۔ میں نے اپنی دوست سے کہا دیکھو، مرد ہونا تو قسمت کی بات ہے اور میری قسمت اتنی اچھی کہاں۔ اپنی دوست کا اتنا پکا لہجہ دیکھ کر میں بھی حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم واقعی ہی سچ کہہ رہی ہو؟ میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے تمہاری ماں تمہارے رشتے سے انکار کر دیتی ہے۔ سہیلی کی ایسی بات سن کر مجھے اور زیادہ تعجب ہوا۔ میری سہیلی پھر مجھے سمجھانے لگی اور کہنے لگی دیکھو، میری بات غور سے سنو، نہ تو تم لڑکی ہو اور نہ ہی لڑکے ہو۔ تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں تم سے کیا کہنا چاہتی ہوں۔ میں بھی اب اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ میری سہیلی مجھے کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے محلے میں ایک حاجی مسکین نام کا آدمی رہتا ہے، میں تمہیں اس کے آستانے پر لے کر چلوں گی، وہ تمہیں ضرور لڑکے کے روپ میں بدل دے گا۔ اور ہاں، میری بات یاد رکھنا، وہاں تم نے اکیلے نہیں جانا اور اس بات کے بارے میں اپنے گھر والوں سے بالکل بھی ذکر نہیں کرنا۔ میری سہیلی پھر مجھے بتانے لگی کہ حاجی مسکین اب تک 200 لڑکیوں کو لڑکا بنا چکے ہیں اور ان کی یہ کرامت شہر تک پھیل چکی ہے۔ میں اپنی سہیلی کی باتیں سن کر بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں یہ ساری باتیں سن کر بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی۔ میں نے یہ بات آج تک بالکل بھی نہیں سوچی تھی کہ میں ایک لڑکا بھی ہو سکتی ہوں۔ اکثر میری ماں مجھے لڑکا ہونے کا ہی طعنہ دیا کرتی تھی۔ رہ رہ کر مجھے ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اپنی دوست کے گھر سے واپس اپنے گھر آئی تو میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کی باتوں نے میرے اندر ہمت پیدا کر دی تھی۔ میری ماں سے میری یہ خوشی برداشت نہ ہوئی اور وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ میری ماں مجھے بہت زیادہ غصیلے لہجے میں کہنے لگی دیکھو، میری بات سنو، تم کوئی اور چاند مت چڑھا دینا۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے تمہارے لچھن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔
مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری ماں مجھ سے اتنا کیوں چڑھتی تھی۔ میں اپنی ماں کی ایسی باتیں سن کر مکمل طور پر خاموش ہو چکی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ میرے اندر ایک نئی سوچ اور ایک نئی آس آ چکی تھی۔ میں حاجی مسکین کے دربار پر ہر حال میں جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اب ایسی زندگی اور نہیں گزارنا تھی۔ ایک ہفتے کے بعد میں اور میری دوست حاجی مسکین کے دربار پر جا پہنچے۔ میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی، کیا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کیونکہ حاجی صاحب کو کچھ پیسے ضرور دینا ہوں گے، ورنہ وہ علاج شروع نہیں کریں گی۔ سہیلی کی بات سن کر میں ایک دفعہ پھر پریشان ہو گئی، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی پیسے موجود نہیں تھے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا، پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اگر اپنا آپ بھی بیچنا پڑا تو میں بیچ دوں گی، لیکن حاجی مسکین مجھے لڑکا بنا دے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حاجی مسکین کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا نورانی چہرہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ ان کا چہرہ بہت زیادہ چمک رہا تھا۔ حاجی صاحب کمرے کی ایک نکر میں آ کر بیٹھ گئے۔ لوگ باری باری انہیں اپنے مسئلے بتانے لگے۔ میں سب لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ یہی سب کچھ چلتا رہا۔ اس کے بعد میری باری آ چکی تھی۔ میں نے حاجی صاحب کو اپنا سارا مسئلہ بیان کر دیا۔ حاجی صاحب نے مجھے تسلی دی کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایسی دوا دوں گا جس سے تم مکمل طور پر ایک لڑکا بن جاؤ گی۔ ایسی باتیں سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر انہوں نے اچانک مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ تم آخر لڑکا کیوں بننا چاہتی ہو؟ ان کی آنکھوں میں بہت زیادہ عجیب باتیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے حاجی مسکین کی باتوں کا کوئی بھی جواب دینا نہیں آ رہا تھا۔ حاجی مسکین مجھ سے کہنے لگے، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، میں صرف ان لوگوں کا علاج کرتا ہوں جو اس علاج کے حقدار ہوں۔ اس کے بعد حاجی مسکین کے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ فیس جمع کروا دو۔ میں نے اسے پوچھا کہ کتنی فیس جمع کروانی ہوگی؟ انہوں نے مجھ سے 5000 روپے مانگ لیے۔ میں واپس حاجی مسکین کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی، دیکھیں میں ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں یہ اتنی زیادہ فیس ادا نہیں کر سکتی۔ حاجی مسکین نے غصیلے بھرے لہجے میں مجھے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم پھر واپس چلی جاؤ اور اپنی زندگی ویسے ہی گزارو جیسے تم پہلے گزار رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ انہوں نے علاج کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ میں اتنے زیادہ پیسوں کا انتظام کیسے کروں گی۔ 5000 میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے حاجی مسکین سے کہا، ٹھیک ہے، جب پیسوں کا انتظام ہو جائے گا میں واپس آ جاؤں گی۔ میں یہ کہہ کر ان کے دربار سے باہر نکلی۔ لوگ جوک در جوک حاجی مسکین کے دربار پر چلے آ رہے تھے۔ لوگوں کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے واقعی ان کی مرادیں پوری ہوتی ہوں۔ بہرحال اس دن میں اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ پیسے جمع نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اس بات کو تقریباً ایک ماہ گزر چکا تھا۔ میرے پاس 1000 بھی جمع نہیں ہویا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ میں حاجی مسکین کے دربار پر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی اپنا علاج کرواؤں گی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایک روز میں گھر سے باہر نکلی تو گھر کے آس پاس کافی لوگ جمع ہوئے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ حاجی مسکین کو پولیس لے گئی ہے، کیونکہ وہ ایک جعلی پیر بنا بیٹھا تھا۔ لوگوں کی ایسی باتیں سن کر میرا چہرہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں نے بھی کھڑے ہو کر لوگوں کی باتیں سننا شروع کر دی۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ حاجی مسکین نے گاؤں کے سبھی لوگوں کو لوٹا ہوا تھا۔ حاجی مسکین کی حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ وہ کوئی پیر شیر نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی علاج کیا کرتا تھا۔ لوگوں کی باتیں سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ میں اس کے پاس نہیں گئی تھی۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو شاید میں بھی آج لٹ چکی ہوتی۔ اس دن کے بعد سے میں نے ناشکری کرنا بند کر دی تھی اور میں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر شکر ادا ہو چکی تھی۔ میں اس بات پر راضی ہو چکی تھی کہ اللہ نے مجھے جیسا بھی بنایا ہے مجھے قبول ہے۔ مجھے اب لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ابھی میں نے اپنے دل میں ایسا سوچا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی میرا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ میرے لیے ایسا معجزہ ہوا
کہ مجھے ایک امیر گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ میری ماں کے پاس بھی اس رشتے کو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس نے میری شادی اس لڑکے سے کر دی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ بہت زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی کیونکہ وہ لڑکا بہت زیادہ امیر تھا۔ اس نے مجھے ایک اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا۔ اسکن اسپیشلسٹ نے تقریباً 1 ماہ کے اندر اندر میری رنگت کو گورا کر دیا تھا۔ دوستو، کہانی بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کسی کی بھی شکل کی وجہ سے اسے تانے نہیں دینا چاہیے، کسی کے کالے رنگ کی وجہ سے اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا عزیز ہو۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔